فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ہم اور آپ سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، مالک جنت ملے تو ہم جائیں، لیکن رب ان کے لیے فرما رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، سورۃ قاف ہے، سورہ قاف، کہف نہیں قاف، جیسے لفظ قاف ہوتا ہے نا وہ اس نام کی صورت ہے، سورہ قاف اور 26واں پارہ۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 31 کے اندر، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، یہ بڑے مزے کی بات ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے بندے جنت میں نہیں جائیں گے، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو ان کے پاس لایا جائے گا۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، جنت ان کے پاس لائی جائے گی، وہ جنت کے پاس نہیں، وہ جنت کے پاس نہیں بلکہ جنت ان کے پاس لائی جائے گی، اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ اتنی پاس لائی جائے گی کہ ان سے دور بھی نہیں ہوگی جنت۔ یہ شان ہے ان کی، قرآن کریم سے پڑھا ہے، 31 نمبر آئے سورہ قاف اور 26واں پارہ۔ حضرات مکرم، یہ شان ہے اللہ کے پیاروں کی، اور غوث اعظم تو وہ ہیں کہ تاج ولایت، تاج ولایت، ولایت کا تاج حضرت مولا کائنات سے، حضرت مولا کائنات سے یہ تاج ولایت چلا، اور یہ بات جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام جلال الدین سیوطی اور بہت سارے مفسرین یہ بات لکھ چکے ہیں کہ کائنات میں، جملہ سنیے گا اور پھر جتنا وزنی ہو اس کے وزن کر کے استقبال کیجئے گا، فرمایا کائنات میں یعنی خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنتا ہے، سنیں، خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنتا ہے تو وہ علی کی نگاہ سے بنتا ہے۔ اور یہ سلسلے ولایت مولا کائنات مولا علی سے چلا، آپ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے امام حسن کو دیا، امام حسن نے اپنے بھائی جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کو دیا، امام حسین پاک نے جناب امام زین العابدین کو دیا، اور زین العابدین نے امام باقر کو دیا، اور امام باقر نے جعفر صادق کو دیا، اور جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دیا، اور موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کو دیا، امام علی رضا نے امام علی تقی کو دیا، امام علی تقی نے امام علی نقی کو دیا، امام علی نقی نے امام حسن عسکری کو دیا، حسن عسکری نے اپنی جناب میں بلا کے شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا۔ اور جناب حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، یہ حضور کی آل کی بات ہے، کہا وہ جو تخت بلقیس لے کے آیا تھا کتنی دیر میں، کتنی دیر میں عالم تصورات میں نے پوچھا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے، آپ خود نبی ہیں، اس سے زیادہ شان ہے، آپ کیوں نہیں لے آئے؟ آپ خود کیوں نہیں لائے؟ ایک اپنے درباری سے کہہ کے کیوں منگوایا؟
مجھے لگتا ہے وہ یہی فرمانا چاہ رہے ہوں گے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری امت کے بابوں کا یہ عالم ہے، محمد کے بابوں کا عالم کیا ہوگا۔ جسے جتنی سمجھ آئی سبحان اللہ، کہ پلک جھپکنے سے پہلے میرے عزیز بچوں، جن کے لیے تمہاری فکر میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اٹھے بغیر، سورہ نمل ہے، یہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر، اپنی جگہ سے ہلے بغیر، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دے دوں گا۔ کتنی دیر؟ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا، پھر غوث کی کیا شان ہوگی، پھر غوث اعظم کی۔ تو پوچھا گیا کہ حضور وہ کس طاقت کے بل بوتے پہ لایا تھا؟ کہا اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ کیا تھا؟ اسم اعظم تھا۔ کہا حضور کتنے ہیں؟ فرمایا امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ 73 ہیں۔ کتنے؟ حضور اس کے پاس کتنے تھے؟ فرمایا اس کے پاس صرف ایک ہی تھا، باقی کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا باقی سارے آل محمد کے پاس ہیں، باقی سارے آل محمد کے پاس ہیں۔ اگر آل محمد کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو میں قربان ہو جاؤں، سنیے تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، تم حضور کے یاروں کے بھی اور حضور کے پیاروں کے بھی غلام ہو۔ بڑی قابل توجہ بات اور آخری بات ہے، یہاں اب لوگ بے وقوف بن گئے در اور گھر کے فرق، ورنہ حضور نے تو ہر ایک کو سینے سے لگایا، یہودی بھی آئے، کافر بھی آئے، حضور نے چادریں بچھائیں۔ گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ گھر اور در کے فرق کہاں کہ جی تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ کہا گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور۔ کہا در والے کا کیا مقصد؟ کہا در والے بیٹھک تک ہوتے ہیں، گھر والے اندر تک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کمینی فکر کا حضور کو علم تھا، اس لیے حضور نے ابو بکر و عمر کی بیٹیاں لے لی۔ آہستہ آہستہ بول سکتے ہیں آپ، میں آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے ابو بکر و عمر کی بیٹیاں لے لی اور لے کر ان کو در والا نہیں، ان کو بھی گھر والا بنا دیا ہے۔ اور میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضور نے عثمان و علی کو بیٹیاں دے کر ان کو بھی در والا نہیں گھر والا بنا دیا ہے۔ اللہ اب آپ کا ایمان بڑھ گیا۔ ابو بکر، گلی گلی، نگر نگر، اور اتنا سے فرق ہے، نگر نگر، گلی گلی۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب یہ کہنے کو پھر دل کر رہا ہے کہ میں غلام پنجتر ہوں، فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، میں بہت کانپتا تھا، گھبراتا تھا اور مجھ سے واعظ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس پریشانی میں حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا بیٹے عبدالقادر منہ کھولیے، تو حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہر میرے اندر ڈالا ہے۔
بعد میرے مولا علی مولا کائنات بھی تشریف لائے، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب والا آپ کے درس میں محدث ابن جوزی وہ بندہ، اس کے علم کا مقام کیا ہے، آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، محدث ابن جوزی کا علم تو علم رہا، آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، یہ محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے جب پانی گرم کیا جائے بازار سے لکڑیاں نہ لے کے آئیں، میرے حجرے کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ میں نے بہت سارے قلموں سے حدیث کی خدمت کی ہے، وہ اتنے قلم رکھے ہوئے ہیں کہ میرا پانی گرم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قلم سے اگر وہ میرا پانی گرم کیا جائے گا تو مجھے حدیث کی برکتیں قبر کے اندر بھی نصیب ہوں گی۔ آپ بتائیں کہ ایک دن میں عبد القادر کا امتحان لینے کے لیے گیا کہ دیکھو تو صحیح کتنا بڑا عالم ہے، اب جب جا کے درس میں بیٹھا 2 بندے کا امتحان لینے کے لیے، غوث اعظم نے ایک تفسیر پڑھی، انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسری کہا ٹھیک ہے، تیسری ایک دوسرے کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جناب جو یہ اوکے کا اشارہ کر رہے تھے، اب جناب 11 تفسیروں کے بعد جب میرے غوث شروع ہوئے، اب 11 12 13 14 15 16 17 18 غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، اب جو اشارہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اب ان کا یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، اب انگشت یہ شہادت والی استعمال ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بھی وہی ہے کہ میں غلام حضور غوث اعظم پنجے تن کے غلام بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، کیوں نہ ان کی مدد کی جاتی؟ تو محدث ابن جوزی جیسے لوگ ان کے امتحان لینے کے لیے جاتے تھے، اور کیا سلسلہ ہے، 470 ہجری 470 ہجری آپ کی ولادت ہے، 561 ہجری آپ کا وصال ہے، کیا ہے؟ یعنی 900 سال کم و پیش گزر گئے، 11ویں کا فیضان پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے، 11ویں کا فیضان جاری اور ساری ہے، پوری دنیا کے اندر 11ویں منائی جاتی ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں تو ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے نا، یہاں تو ہمارے پاکستان میں ہر مہینے، انگلینڈ کے اندر ہر اتوار کو 11ویں ہوتی ہے، ہر اتوار کو 11ویں ہوتی ہے۔ اور جب 11ویں ہوتی تھی سرکار بغداد ممبر پہ آہا حسنی حسینی دولہ، حسنی اور یہ منظر پیش کرتا تھا کہ میرا بنے ہے دولہ شادی رجی ہوئے ہے، میرا بنے ہے دولہ شادی رجی ہوئے ہے، سب اولیاء چلا کہ مجھے بات یاد آئی، ڈاکٹر صاحب سننے کی بات ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بندہ ملا، مولوی صاحب، بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، مولوی صاحب، کہا کہ تم ولی ہو؟ جی الحمدللہ۔ کہا علی بھی ولی ہے؟ جی وہ بھی ولی ہے۔ کہا پھر تم دونوں میں تو کوئی فرق نہ ہوا؟ سنیں جی،
نظام الدین سے مجھے بات ہے کہ تم دونوں میں فرق تو نہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں زمین پہ کام کرتا ہوں۔ کس پہ؟ کیا کھاتے ہو؟ کہا اناج۔ کس کی زمین ہے؟ وڈیرے کی۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہ بھی وہی کھاتے ہیں۔ تم کیا کھاتے ہو؟ جو میں کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں۔ کہا پھر تم دونوں میں فرق تو نہ ہوا؟ کہا فرق ہے۔ کہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ میں مانگ کے کھاتا ہوں، اس کی اپنی ہے۔ نظام الدین جو پہنچا ہے یار وہ تو بولے سبحان اللہ۔ بس فرق یہ ہے کہ جس طرح تو مانگ کے کھاتا ہے تیرے وڈیرے کی اپنی ہے، میں ولی ہوں پر میں نے علی سے مانگ کے بھی ہے، علی کی اپنی ولایت ہے۔ میرا محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ 11ویں قبولیت والی یہ لمحات ہیں، قبولیت والے تصورات کی دنیا میں ہم بغداد سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ۔ اب مل کے شامل ہونا ہے اور اگلے 2 نام لینے ہیں، اور یہ نام لو خدا کی قسم بارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ نام لیا کرو، سرمایہ مت کرو، خدا سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ مولا علی کا صدقہ حسین و حسین کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ حسین حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ جھولی جھولی پھیلا کے صدقہ مانگیے، جسے شرم نہیں آ رہی نا وہ جھولی پھیلا لے میری طرح۔ میں جھولی پھیلا کے فقیر بن کے بھکاری بن کے مانگ رہا ہوں، اور رب سے مانگ کر کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا صدقہ حسین حدیث پاک سنے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی جن کی ترمذی شریف ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کائنات کے جلووں کا دیدار ہوا تو میں نے پوچھا مالک تو نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے، تو نے حسین کو کیا مقام دیا؟ تو نے سنیے گا پھر بھلے مت بولیے گا، تو نے حسین کو کیا مقام دیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے جواب یہ ملا کہ ابو عیسیٰ حسین کا نام لے کر جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔